بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ادب سے بیٹھ کر توجہ سے، عظمت سے سننا ہے، عمل کی نیت سے سننا ہے اور دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے سننا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ ایمان والوں کو بار بار سمجھاؤ، یہ ان کے لیے نفع بخش ہے۔ تو دین کی بات سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا اور آدمی کو عمل کرنے کا جذبہ آئے گا۔ اس کے لیے یہ ماہانہ جوڑ ہے، اس کے لیے ہمارے ہفتہ وار اجتماعات ہے، یہ ساری دین کی جو محنتیں ہیں وہ اسی کے لیے ہے کہ تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، اور ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ صحابہ سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام کا ایمان تو بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ صحابہ کا ایمان تو کیسے تھا، اس کی مثالیں ہیں حدیث میں۔ ایک صحابی سو رہے تھے، ایک صحابی مسجد میں سو رہے تھے، حضور صاحب ان کو جگائے، اٹھائے اور پوچھے کس حال میں تم نیند سے اٹھے بیدار ہوئے؟ تو وہ صحابی بولے سچا مومن ہونے کی حالت میں میں نیند سے بیدار ہوا ہوں، سچا مومن۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے سچا مومن ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے بے رغبت کر لیا، دور کر لیا، اور دن میں روزہ رکھتا ہوں اور رات بھر عبادت کرتا ہوں۔ اور پھر آگے بولے کہ میں اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنتی اس کے مزے لوٹ رہے ہیں جنت میں، اور میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں کہ جہنمی اس کے عذاب میں پریشان حال پڑے ہوئے ہیں۔ یہ منظر گویا میرے نگاہوں کے سامنے ہے، میرے تصور میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور اللہ قلب الحارث بنور الایمان، ان صحابی کا نام ہے حارث۔ اللہ نے حارث کے دل کو ایمان کے نور سے روشن اور منور کر دیا۔ ایمان کے نور سے حارث کے دل کو اللہ نے روشن اور منور کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بڑی اچھی حالت ہے، اس کو باقی رکھو، اس پر قائم رہو فرمایا۔ تو اس صحابہ کرام کا ایمان تو ایسا تھا، جنت کو دیکھ رہے، جہنم کو دیکھ رہے۔ جنگ کے موقع پر ایک صحابی جو ہے 3 دن سے کھانے کو کھانا نہیں ملا۔ کتنے دن سے؟ 3 دن سے بھوک گئے۔ اگر ہمارا بیان آدھے گھنٹے کی جگہ ابھی 1 گھنٹہ ہو جائے، میں کروں گا 1 گھنٹہ، پھر بھی اگر ہوا تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ سب بھوک سے بے چین ہو جائیں گے۔ ذرا ہمارا کھانے کا ٹائم بدل گیا تو آدمی پریشان ہوتا، اور انہوں کیا ہے، ان کا 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اور جنگ کے موقع پر کیا بول رہے ہیں، یہ کھجور کھانے تک کی زندگی لمبی ہے، احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی بول کر وہ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کا حال ہے۔ ایک جماعت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے لیے، کافروں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان سے میری حفاظت کرے گا؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، 5 انصاری صحابہ کو لے کر آگے بڑھے اور ان کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک عورت قبیلے بنو دینار کی، اس کے باپ شہید ہو گیا، اس کا بھائی شہید ہو گیا، اس کے شوہر شہید، 3 جنے اس کو خبر دیے، لیکن وہ ہر مرتبہ یہی پوچھتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ تو اس کو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہے، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، زندہ ہیں۔
تو بولے کہاں ہے ذرا مجھے بتاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی اور دیکھنے کے بعد بولی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہیں، چاہے میرے باپ شہید ہو جائے، میرے شوہر شہید ہو جائے، میرے بھائی یا بیٹا شہید ہو جائے، یہ تینوں، یہ ساری مصیبت مجھے حل کی ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. ایسے صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے. یہ تو ایمان کی نشانی ہے. اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا کیا ہے بھئی؟ یہ ایمان کی نشانی. تو ایسے ان کی ایمان کی عجیب و غریب مثالیں ہیں صحابہ کرام کی. اب جنت کی خوشبو سونگ رہے ہیں، 3 دن سے کھانے کو نہیں ملا، کھجور کھا لیں گے بول کر بعد میں لڑیں گے نہیں، بولے کھجور چھوڑے چلے. اب ہمارے کو بریانی خوشبو کیا ہے معلوم ہے، جنت کی خوشبو ہمیں اس کی پتہ نہیں. تو صحابہ کرام کا ایمان ایسے مضبوط ایمان، ایسا ایمان تھا جو جنت کی خوشبو سونگتے تھے. تو بزرگ دوستو، یہ مثالیں ہیں صحابہ کرام کے ایمان کی. تو ہمیں بھی اپنے ایمان کو بنانا، اپنے ایمان کو بنانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھے کس کا ایمان تعجب کے قابل ہے، تعجب کے قابل ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام بولے نبیوں کا ایمان. کس کا ایمان؟ نبیوں کا ایمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے انبیاء کے ایمان میں کیا تعجب ہے، ان کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر ڈائریکٹ آتے ہیں براہ راست. تو ان کے ایمان لانے میں وہ تو ایمان لائیں گے ہی، جب اللہ کا پیغام ان کے پاس آ رہا تو کیا نہیں لائیں گے؟ تعجب کی بات نہیں. تو پھر صحابہ ذرا سوچ کر بولے فرشتوں کا ایمان تعجب کے قابل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے فرشتوں کا ایمان بھی تعجب کے قابل ہے. فرشتے ان کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، غیب کی ساری چیزیں ان کے سامنے ظاہر ہیں. تو ان کے ایمان لانے میں کیا تعجب؟ تو پھر صحابہ ذرا دیر سوچ کر بولے ہمارا ایمان یعنی صحابہ کا ایمان تعجب کے قابل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ایمان میں کیا تعجب ہے، تم تو نبی کو دیکھ رہے، مجھے دیکھ رہے، اور انسانی شکل میں جبرائیل کو دیکھا صحابہ نے، وحی کے اترنے کو دیکھا، وحی کا بوجھ کیا ہوتا ہے، وحی کا وزن کیا ہوتا ہے، یہ صحابہ کرام کو معلوم ہے. ایک صحابی کہتے ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے پیر پہ تھا، ران پہ تھا، وحی نازل ہوئی. تو وحی نازل ہوتی تو ایسا وزن ہوتا تھا، حضور اونٹنی پہ ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی وزن سے. تو یہ وحی نازل ہوئی اور صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضور کا سر میرے پیر پہ تھا، ایسا وزن مجھے محسوس ہوا، میں تو سمجھا کہ میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. ایسا ان کو وحی کا وزن کیا ہے یہ صحابہ کو معلوم ہے. تو ان کے ایمان لانے میں کیا تعجب. تو پھر صحابہ خاموش ہو گیا، کس کے ایمان کے بارے میں بولیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں بولے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب کے قابل ایمان تو ان لوگوں کا ہے جو بہت بعد میں آئیں گے، نہ تمہیں دیکھیں گے، نہ مجھے دیکھیں گے، نہ جبرائیل کو دیکھیں گے، نہ قرآن کے اترنے کو دیکھیں گے، اور پھر بھی بغیر کسی چیز کے دیکھے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں گے. ان کا ایمان تعجب کے قابل ہے. یعنی ہمارا ایمان، ہم نبی کو دیکھیں صحابہ کو دیکھیں نہیں، خدا قرآن کے اترنے کو دیکھیں نہیں، پھر بھی ہم سب اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. اسی لیے تو مسجد میں آئے نماز پڑھیں، ہے نا بھائی. تو ہمارے ایمان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی. تو بزرگو دوستو، یہ ایمان جو ہے سیکھنے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت ہے. ایمان کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سیکھنا اور بنانا ہے. صحابہ کرام نے ایمان کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، جس کی وجہ سے ان کو جان کٹانا آسان تھا. جنگ کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ یہ صحابی شہید ہو جائے، ان کو امیر بنا لو، یہ شہید ہو جائے، ان کو امیر بنا لو، یہ شہید ہو ان کو امیر بنا لو. عبداللہ بن رواحہ، جعفر رضی اللہ عنہ، اور ایک صحابی غالباً زید یا کون. تو ایک یہودی سن رہا تھا، یہودی بولو حضرت موسیٰ کے ماننے والے، یہ اسرائیل ہے نا. یہودی انہیں کیا بولا، یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے، بولا یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جنگ میں شہید ہو گئے. اردن، جس کو انگلش میں جارڈن بولتے ہیں، اسرائیل کے بارڈر میں ہے، وہاں پہاڑوں میں ان کی مزار ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت گئی وہاں پر،
اور ان کی مزار پر حضرت جعفر کے پہنچے اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو. سب رو رہے تھے کہ جوانی میں شہید ہو گئے, جوان بیوی کو بیوہ کر کے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر کے اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو گئے. تو صحابہ کرام کی عجیب قربانیاں تھیں. آج ہمارے کو جان کٹانے کا کیا بھی نہیں ہے, جان کٹانے 40 دن 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے ایمان کو سیکھنے بنانے کے لیے. بزرگوں دوستوں, ایمان بنے گا نا, پھر وہ اللہ والوں کے واقعات, صحابہ کرام کے واقعات سچے معلوم ہوں گے. ایک اللہ والے پوچھ رہے ہیں کیا جنت میں نماز نہیں ہوگی؟ بولے حضرت وہ تو مزہ کرنے کی جگہ ہے, وہاں نماز لے کو کیا کریں گے؟ بولے ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو نماز کے بغیر کیسے وقت گزرے گا, کیسے جی لگے گا. یعنی نماز میں اتنا جی لگا, اب وہ جنت میں بھی نماز کی تمنا کر رہے ہیں. ہمارے کو یہاں نماز 5 ٹائم اذان ہوئی تو ذری دیر ٹائم نکال کو آنا اور نماز پڑھنا کیا ہو رہا, آدمی کو بوجھ معلوم ہو رہا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز وہ بوجھ معلوم ہوگی, لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خاشعین جو ہیں, جو خوف رکھنے والے ہیں, ان کو نماز بوجھ نہیں لگے گی. اب ہمارے کو اگر بوجھ لگ رہی ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہے. اگر ہمارے کو بوجھ نہیں لگ رہی ہے تو سمجھو کہ نماز نہ پڑھے تو آدمی بے چین ہو جائے. سفر میں جا رہا ہے, ایسی ترتیب بنائے کہ نماز ہماری قضا نہ ہو. پہلے تو یہ کوشش کریں, اور اگر ایسا نہیں تو بیچ میں بس بدل دے, اتر جائے نماز کے لیے, نماز پڑھے, دوسری بس میں سوار ہو جائے. ٹرین میں گئے تو آسان ہے نماز پڑھنا. لوگوں نے کوشش کی تو نماز, پلین میں ہم جو ہے ملیشیا جا رہے تھے, پلین میں نماز پڑھے, عصر و مغرب کی نماز. اور انڈونیشیا میں رات بھر ہماری کشتی چلی, صبح میں رات میں 8 بجے غالباً نکلی یا 7 بجے نکلی, اور صبح میں 7-8 بجے پہنچی. پوری رات چلی, بڑی کشتی تھی, بہت آدمی تھے اس میں. 100 سے زیادہ ہم اس کی چھت پہ نماز باجماعت فجر کی پڑھے, اور اس میں عربی میں بیان ہوا, میں نے خود بیان کیا وہاں کہ ایک ٹیچر نظر الدین صاحب انہوں نے ترجمہ کیا انڈونیشیا کی زبان. تو لوگوں نے کوشش کی تو پانی کے جہاز میں نماز پڑھے, ہوائی جہاز میں نماز پڑھے, ریلوں میں نماز پڑھے. تو اگر آدمی کوشش کر لے تو نماز اس کی نہیں چھوٹے گی, ہر جگہ نماز آدمی پڑھ سکتا ہے. تو ایسی ترتیب بنائے کہ نماز ہماری کبھی قضا نہ ہو. نماز بہت بڑی عبادت ہے. نماز کے ذریعے سے چہرے کی رونق ہے, اللہ کی قرب حاصل ہوتا ہے, شیطان اس سے ڈرتا ہے نمازی سے. اور صحت و تندرستی ہے, دل کا چین و سکون ہے, بدن کی راحت ہے, بے شمار فائدے ہیں نماز سے. اور نماز چھوڑیں گے کیا ہوگا؟ روزی کی برکت چھین لی جائے گی. اللہ تعالیٰ روزی کی برکت چھین لیں گے. خصوصاً فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں نا, ان کے گھروں میں بڑی روزی کی برکت ہوتی. ہمارے حیدرآباد کے ایک بزرگ بولے, ایک آدمی کے ان کے ریڈی میڈ, بچوں کے ریڈی میڈ کے کاروبار, کپڑوں کے, چھوٹے بچوں کے, ماشاءاللہ گھر کے پورے افراد جتنے بالغ مرد ہیں سب باجماعت نماز پڑھتے ہیں. فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتے ہیں, عورتیں بھی پابندی سے نماز پڑھتی ہیں. اللہ نے ان کو اتنی برکت دیا, ایک دکان سے اب 5 دکانیں ہو گئی, اور شاندار جو ہے 1 کروڑ کا وہ گھر بنائے ہوئے. تو دوستو, نمازوں کی پابندی میں روزی کی برکت ہے, خصوصاً فجر کی نماز باجماعت پڑھنا. آج دیکھیں گے نوجوان جو ہے آپ کو 4 نمازیں پابندی سے پڑھتے, ظہر اثر مغرب عشاء, فجر میں آئے, فجر میں نہیں. بزرگوں دوستو, نمازوں کی پابندی میں دین کا فائدہ, دنیا کا فائدہ, اللہ کی رضامندی, آخرت کا فائدہ, ساری چیزیں ہیں. اس لیے ہم نمازوں کی پابندی کریں. نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن میں ہے جب اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلے کریں گے جنتی جہنمیوں کے, جنتی جنت میں جائیں گے, جہنمی جہنم میں جائیں گے, وہاں پوچھیں گے جنتی جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر, یہاں کیسے آ گئے جہنم میں؟ دنیا میں تو بڑے وہ تھے, تمہیں چودھری تھے, پٹیل تھے, وہ تھے, تمہارا بڑا مقام تھا, یہاں کیسے آ گئے؟
کیا بولیں گے؟ سٹا کھیلتے تھے، جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، گانجا مارتے تھے. نہیں، یہ سب گناہ نہیں بولیں گے. لوگ ان کو گناہ سمجھتے ہیں نا. وہ کیا بولیں گے؟ قرآن کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ نماز کا چھوڑنا پہلے نمبر پر جہنمی اپنے گناہوں میں گنوائیں گے. تو اس وجہ سے بزرگوں دوستوں نمازوں کی پابندی کریں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا قیامت کے دن وہاں پر 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعضائے وضو روشن و چمکدار ہوں گے. یعنی نماز پڑھنے کے لیے جو وضو کرتے نا، کیا کرتے؟ چہرہ دھوتے، ہاتھ دھوتے، پاؤں دھوتے، سر کا مسح کرتے. تو یہ وضو کے جو اعضاء ہیں یہ چمک رہے ہوں گے میری امت کے، اور کسی امت کے نہیں چمکیں گے. میں اس کو دیکھ کر پہچانوں گا میرا امتی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، اس کی سفارش کریں گے. اب جو دنیا میں نماز پڑھنے والا ہوگا تو اسی کا چہرہ چمکے گا. وضو کرے گا وہی کرے گا نا وضو جو نماز پڑھنا ہے. اب جو نماز نہیں پڑھنا انہیں وضو بھی نہیں کرتا تو اس کا چہرہ بھی نہیں چمکے گا، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں چمکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سہارا ہوگا وہاں پر. قیامت کے ہولناک منظر میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی. وہاں پسینے میں لوگ ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک پوری طرح ڈوبے ہوئے ہوں گے. کرٹ گیا ذرا گرمی ہو رہی، ہماری بےچینی ہو رہی. وہاں تو یہ عالم ہوگا، پسینہ اتنا نکلے گا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. کیا عالم ہوگا؟ ایسا بھیانک دن ہوگا، کسی نبی کی ہمت نہیں ہوگی. لمبا واقعہ حدیث میں ایک ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اللہ کے سامنے، اللہ کی تعریف کریں گے. اللہ فرمائیں گے کہ اے نبی سر اٹھائیے، مانگیے، جو مانگے آپ کو دیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ کی ذات ہوگی وہاں اس دن میں سفارش کریں گے، آپ شفاعت کریں گے. تو اگر جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا وہ سہارا بھی چھوٹ جائے گا تو وہاں پچھتائے گا. کتنا پچھتائے گا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہاں پر گنہگار لوگ پچھتاوے کے مارے پورے ہاتھ کو چبا جائیں گے، کھا جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، ہوش نہیں رہے گا. یا افسوس سے انگلی کترتا نا آدمی، وہاں پورے ہاتھ کو کھا جائے گا. تو بزرگوں دوستو نمازوں کی پابندی کریں. 5 نمازیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 50 کا ثواب دیں گے. کتنا دیں گے؟ 50 نمازوں کا ثواب دیں گے. نماز پڑھنا بھی ہے، نماز کی دعوت بھی دینا ہے. گشت میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ یہی تو دعوت دیتے ہیں. ملاقاتوں میں کیا کرتے ہیں؟ بزرگوں دوستو اس کی دعوت دینا. اور صرف ایمان نماز ہی نہیں بلکہ اس کو سیکھنا بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اور اپنے اخلاق کو بھی سنوارنا ہے، اخلاق کو بنانا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کو تولیں گے تو سب سے زیادہ وزنی جو ہے آدمی کے اخلاق ہوں گے. سب سے زیادہ وزن کیا ہوں گے وہاں پر؟ اخلاق کا وزن ہوگا کہ یہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، ماں باپ کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا تھا، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک تھا، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، یہ پوچھا جائے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. آدمی باہر تو بڑے دوستوں میں ہنستے کھیلتے رہتا ہے، گھر میں جا کر بیوی کو باندھی سمجھ گیا، نوکرانی سمجھ گیا اور سارا غصہ بیوی پر نکالتا ہے. سارا غصہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں بزرگوں دوستوں، ماں کا درجہ ہے، بیوی کا درجہ ہے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، اخلاق کا. اس لیے ہم جو ہے اپنی زبانوں کا استعمال صحیح کریں. قیامت کے دن علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا زبان پکڑ کر کے اس کو قابو میں رکھو. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اس کی بہت بڑی کمی ہمارے اندر، ہماری زبانیں کنٹرول میں نہیں ہیں. تو اس وجہ سے بزرگوں دوستوں زبانوں کا استعمال صحیح کرنا ہے. اسی سے ایمان کا اظہار ہوگا، اسی سے کفر کا اظہار ہوگا، اسی سے نکاح ہوگا، اسی سے طلاق ہوگی. ایک جملہ بول دیا، قبول کیا تو وہ اجنبی بیوی بن جاتی، طلاق دے دیا تو پھر وہ اجنبی ہو جاتی. زبان کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض آدمی کچھ جملہ کہتے ہیں، لوگ ذرا ہنسیں گے لیکن اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. جہنم میں اتنی دور پھینک دیا جائے گا جتنا مشرق سے مغرب دور ہے، اتنا فاصلہ ہو جائے گا.
اور کبھی کوئی جملہ کہتا ہے معمولی سمجھتا ہے کہنے والا، لیکن اللہ راضی ہو جائیں گے اور وہ اللہ سے اتنا قریب ہوگا، جنت کا فیصلہ ہوگا اسے. اس لیے اپنی زبانوں کا استعمال صحیح کریں. اور بزرگ و دوستو، جو عمل کریں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے اللہ راضی ہو جائے. اخلاص جو ہے بہت بڑی چیز ہے، دیر سے آتا ہے جلدی نکل جاتا ہے. اس کے لیے حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے پوچھے کہ اخلاص کیسے آئے گا؟ بولے پابندی سے عمل کرو. کیا کرو؟ پابندی سے عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اخلاص دے دیں گے. ہمارے حیدرآباد کے جو آندھرا پردیش کے امیر محترم نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مخلص کی مثال دے کر، دو آدمی سو رہے. ایک آدمی کو اٹھائے تو انہیں بول رہا میں نیند میں ہوں. کیا بول رہا؟ نیند میں ہوں بول رہا. اور ایک جنے کو اٹھائے تو انہیں جواب ہی نہیں دے رہا، نیند لگی اس کو. تو کون نیند میں ہے؟ نیند میں ہوں بولنے والا ہے کہ جو جواب نہیں دے رہا وہ نیند میں ہے. اب ایک آدمی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں مخلص ہوں بول رہا. ایک جگہ کچھ بول رہا نہیں، بس کرتے جا رہا. تو بولنے والے کا حساب نہیں ہے، وہ تو اللہ فیصلہ کریں گے کون اخلاص سے اللہ کے لیے کر رہا کون نہیں کر رہا. آدمی تو اپنے آپ کو بہت کچھ بولتا، ڈینگے مارتے رہتا. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. قرآن میں اللہ فرما رہے تم اپنی پاکی بیان مت کرو، اللہ جانتا ہے کون زیادہ تقوی والا ہے. اللہ کو معلوم ہے تمہیں کتنے پانی میں ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے لیے عمل کریں گے. اور بزرگ دوستو، یہ ساری صفات کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے. اللہ نے ایک کام چلایا ہے، دعوت و تبلیغ کا. بغیر دیکھے کے نفع دیکھ کر جائیں گے نہیں، بغیر دیکھ کے لگائیں گے، 4 مہینے لگائیں گے، چلہ لگائیں گے. غیب کا ایمان جو ہے نا، اس ایمان کی بڑی قدر ہے. کس کی قدر ہے بھائی؟ بغیر دیکھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھانے کے لیے کہ مشاہدے کا ایمان اور غیب کا ایمان ایک مثال لکھی ہے، ایک واقعہ لکھا ہے. مثال تو واقعہ ہارون رشید بادشاہ اور اس کی بیوی ملکہ زبیدہ کا واقعہ. فکر موتی میں غالباً مولانا یوسف پرمپور رحمۃ اللہ دامت برکاتہ نے لکھا ہے. تو ہارون رشید اور اس کی بیوی ملکہ زبیدہ جا رہے تھے سمندر کے کنارے سے. بہلول رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے ایک بڑے علامہ نے بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے سمندر کے کنارے. بچے کھیلتے نا، گھر بنا کر ایسا کھیل رہے تھے. ہارون رشید سلام کرے، الگ سلگ ہونے کے بعد بولے کیا کر رہے؟ بولے تو وہ گھر بنا. کیا قیمت ہے؟ 1 دینار میں جو خریدے گا اس کو جنت میں محل ملے گا. کتنا؟ 1 دینار میں خریدے تو جنت میں محل. تو ہارون رشید پاگل قسم کے آدمی ہیں بول کر ایسے آگے بڑھ گیا. پیچھے اس کی بیوی ملکہ زبیدہ آ رہی تھی، ہارون رشید کی بیوی. تو بہلول کو دیکھ کر بولی کیا کر رہے ہو؟ تو بولے گھر بنا رہا ہوں، اور جو اس کو 1 دینار میں خریدے گا جنت میں محل ملے گا. تو ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ چھٹ سے 1 دینار نکالتے تھی. اب بات ہو گئی، وہ اللہ والے تھے، دعا کرے. وقت گزر گیا، رات ہوئی. دونوں میاں بیوی ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ سو گئے. اور رات کو خواب دیکھا بادشاہ نے کہ جنت میں ایک شاندار محل ہے جس پر زبیدہ لکھا ہوا. تو ہارون رشید اس میں داخل ہونا چاہے تو فرشتوں نے روک دیا کہ نہیں جا سکتے. بولے میری بیوی زبیدہ کا محل ہے. بولے ہاں یہ زبیدہ کا ہے، تمہارے کو داخلے کی اجازت نہیں. تو نیند سے ہوشیار ہوئے، بیدار ہوئے، پریشان ہو گئے. بات سچا ہے معاملہ، خرید لیے تو اچھا تھا، انہوں نے سوچا. دوسرے دن شام میں پھر جا رہے تھے ہارون رشید ان کی بیوی. بہلول رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی گھروندے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے بیٹھ. تو سلام ولام ہوا. ہارون رشید نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو گھر بنا رہا ہوں. کیا قیمت ہے؟ بولے آدھی سلطنت. کیا قیمت ہے؟ تو کیا بولے آدھی سلطنت. ہارون رشید کو تعجب آ رہے، کل تو 1 دینار میں دینے تیار تھے اور آج آدھی سلطنت پر ہے. تو بہلول نے کہا کہ کل جو ایمان تھا بغیر دیکھے کے تھا، آج ایمان دیکھنے کے بعد مشاہدہ ہو گیا. تم دیکھ لیے جنت ملنے والی ہے، محل ملنے والا ہے، اس لیے اب قیمت بڑھ گئی. آدھی سلطنت دو گے تو جنت میں محل ملے گا.
تو یہ غیب کے ایمان اور مشاہدے کے ایمان کے اندر ایک فرق ہے. تو ہم سب دیکھے نہیں، جنت دیکھے نہیں، جہنم دیکھے نہیں، اللہ کے رسول کو دیکھے نہیں، کچھ دیکھے نہیں. اللہ کے راستے میں جانے کا فائدہ اللہ کے راستے میں لگائیں گے، 4 مہینے لگائیں گے، چلہ لگائیں گے، بغیر دیکھیں گے غیب پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان بنائیں گے، آخرت بنائیں گے، دنیا بھی بنائیں گے. ہاں اللہ نے آج کام چلایا، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. دعوت و تبلیغ کا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور بزرگ دوستوں اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. 3 دن میں زندگی بدل جاتی ہے آدمی کی. ہمارے رفیق بھائی حیدرآباد کے رفیق میں شاہران اور قصہ سنا ہے. کیرلا میں ایک گاؤں میں گئے تو بولے مین روڈ پہ 4 منزلہ مسجد، شاندار مسجد ہے. مین روڈ پہ شاندار مسجد بنی ہوئی. وہ جو مسجد بنی اس کا قصہ سنا ہے. لوگ بولے کہ یہ صاحب جو ہے نا یہاں بڑا تھیٹر بنانا چاہ رہے تھے. کیا بنانا چاہ رہے تھے؟ ٹاکیز، 70 mm ٹاکیز. اب وہ ٹاکیز بنانے کا نقشہ فرانس گئے ہو، فرانس جا کر وہاں سے میپ بنا کر لائے کیسی ٹاکیز بنانا. بڑے پیسے والے آدمی تھے. ایک جماعت میوات کی گشت کر رہی تھی. گشت کرتے کرتے ان کو بھی پکڑ کو لے گئے مسجد میں، اور لا کر دین کی بات کرے. 3 دن نام لکھایا، 3 دن نام لکھایا. اب وہ 3 دن جا کر آئے، آنے کے بعد بولے اب یہاں مسجد بناؤں گا. ارے لوگ بولے تمہیں تو تھیٹر بنانے والے تھے، تمہارے بچے، بچوں کے بچے سب بیٹھ کو کھاتے، سب کے انکم کا ذریعہ ہو جاتا. بولے تھے اب میرے بچوں کے بچے سب کی آخرت بنے گی، اور یہاں انشاءاللہ مسجد بناؤں گا، اور مسجد بنا دی. 3 دن میں کیا ہوتا ایسے. ایک بڑے مالدار تمل ناڈو میں مدراس کے پاس بیل وشارم میں شاندار مسجد بنائے. 25-30 سال پہلے اس سے زیادہ ہوگا. حرم کے امام کو اس کی افتتاح کے لیے بلائے تھے. حرم کے امام آئے تھے اس کی افتتاح کے لیے. اور وہاں رمضان میں پورا مہینہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اور 10 دن پورا کچاکچ بھرا رہتا ہے. اللہ والے آتے ہیں. سب کو پورا مدرسہ ان کے پیسوں سے، اور سب کا انتظام اکیلے خرچ کرتے ہیں. وہ 3 دن کے لیے نکلے. پہلی بار بنگلور کو آئے تھے. لبابین مسجد میں آخری دن کارگزاری سناتے، تاثرات سناتے، کھڑے ہو کر بولے میں تو جو ہے مسجد بنایا، مدرسہ چلا رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں. میں سمجھا اپنی آخرت کے لیے میں نے بہت کچھ کیا، لیکن 3 دن نکلنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے اپنی قبر کے لیے کچھ نہیں کیا. اتنے بڑے مالدار نکلے. وہی ایسا راستہ ہے، آدمی نکلے کا تو سمجھ میں آئے. تو چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، بیرون میں لگاؤ. آج پوری دنیا پیاسی ہے. لوگ پوری دنیا سے تقاضے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا؟ اللہ کے راستے میں جائیں گے، ایمان بنے گا. لوگ جو قربانیاں دے رہے سمجھ میں آئے گا. ایک آدمی نو مسلم جماعت میں آیا اور چلے میں بھیجے دلی سے اس کو. کلکتہ گئی جماعت. بس میں بیٹھا تھا، بس ایسا ہاتھ ایسے باہر رکھا تھا. بازو سے ایک گاڑی گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ کٹ ہو گیا بیچارہ. ہاتھ کٹ ہو گیا. اب لوگ یہاں سے پہنچے کہ ایک آدمی نیا نا مسلمان اور جماعت میں گیا، ہاتھ کٹ ہو گیا. پتہ نہیں کیا اس کی حالت ہوئی، کہیں ایمان نہ چھوڑ دے. تسلی کو سمجھانے کو واسطے گئے. تو انہیں بولا کہ میرا تو ہاتھ کٹ ہو گیا، کیا اس میں تعجب ہے؟ صحابہ کرام تو جانے قربان کر دی. تو جب ایمان بنتا ہے نا، اس کے لیے بڑی بڑی قربانی دینا آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے. تو بزرگ دوستو اللہ کے راستے میں نکلو. بتاؤ بھی کون کون تیار ہیں 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے؟ جولائی میں ماشاءاللہ جماعتیں بن رہی. 24 جولائی سے انشاءاللہ جماعتیں بنیں گی. ابھی اگر کسی کا ارادہ ہے تو ابھی بھی جا سکتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی نقد جو ہے جماعتیں بن رہی ہیں. ابھی ارادہ ہے کسی کا تو بتاؤ بھی. 2-4 دن کے اندر نکلیں گے. خلیل بھائی اللہ قبول فرمائے. الطاف حسین ماشاء اللہ. بولو بھائی. جی علی اللہ قبول فرمائے.
حاجی علی کا بھی دیکھو. پھر روزانہ بھائی ہفتے میں اگر ہر روز جڑے تو بہت اچھا ہے, یا ایک دو دن چھوڑ دو, باقی دن جڑو کم از کم. اتوار آپ کا مین کاروبار کا دن ہے, چھوڑ دو اتوار کا ایک دن, تو باقی دن اگر جڑیں گے روزانہ تھوڑا 10 منٹ کے لیے کہ کس سے ملاقات ہوئی, کتنی مشہوری آئی, کون تیار ہوا, کارگزاری, اور کل کس سے ملیں گے. جوڑیاں بناؤ, روزانہ ملاقاتیں کرو, تشکیل کرو. اور جس دن زیادہ سہولت ہے کسی گاؤں کو جاؤ, چال یہاں گئے تشکیل کرے, ترکندونا گئے, دعا کر لیں گے. شریف پڑھ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, رحم کا, کرم کا, عفو کا, عافیت کا, فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما دے, ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اس پوری بستی کے, پورے علاقے کے, پورے ضلع کے ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ پورے عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ رحم کا, کرم کا معاملہ فرما دے. 100% امت کو 100% دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا کے لیے عطا فرما دے, صحت کاملہ عطا فرما دے. اے اللہ جن ساتھیوں نے نام لکھایا ہے ان سب کا نکلنا آسان کر دے. اے اللہ جن ساتھیوں نے وصولی جمع کی ہے اے اللہ ان کا بھی نکلنا آسان کر دے. اے اللہ یہاں سے اے اللہ آئندہ مہینے جولائی کی 24 تاریخ سے اے اللہ 2 جماعتیں بنے, اس کی شکل و صورت بنا دے. اپنے کرم سے ان محنتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ پورے عالم کے انسانوں کے ہدایت کے فیصلے فرما دے. اس پوری بستی میں 100% نمازی قائم کر دے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے, عفو کا, درگزر کا معاملہ فرما دے. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. دین کے تمام شعبوں کو سرسبز و شاداب فرما دے. اے اللہ حلال روزی عطا فرما دے, پاک روزی عطا فرما دے, عزت والی روزی عطا فرما دے. حرام سے بچا لے, کبیرہ گناہوں سے بچا لے. اے اللہ ہر قسم کے اے اللہ شرک و کفر سے بچا لے, قتل و غارت گری سے بچا لے. رحم کا, کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ عطا فرما دے, جو مانگنے سے رہ گیا تو اپنے شان اچان عطا فرما دے. عورتوں میں جو اجتماع ہوا اس کو قبول فرما لے. جن عورتوں نے نام لکھایا ارادہ کیا اے اللہ ان کو بھی نکلنا آسان کر دے. اے اللہ خواتین کی بھی جماعت کی بننے کی شکل صورتیں پیدا فرما دے. عفو کا, درگزر کا معاملہ فرما دے. جتنے اجتماعات و جوڑ پورے عالم میں ہو رہے ہیں ان تمام کو قبول فرما لے. اے اللہ جتنے اللہ والے اس وقت زندہ ہیں ان سے پوری امت کی اے اللہ پوری امت کے لیے دین کی صحیح رہبری اور رہنمائی کا تو کام لے لے. اے اللہ رحم کا, کرم کا معاملہ فرما دے. جتنے لوگ اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں ان سب کے سفر میں آسانی فرما دے. اے اللہ ان سب کے حج کو قبول فرما لے, صحیح مناسب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں سے ہر ایک کو اے اللہ حج کی سعادت نصیب فرما دے. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت نصیب فرما دے. اے اللہ رحم کا, کرم کا معاملہ فرما دے. رحمت والی بارش برسا دے, رحمت والی بارش برسا دے, رحمت والی بارش برسا دے. جو کچھ مانگا وہ عطا فرما دے, جو مانگنے سے رہ گیا تو اپنے شان عطا فرما دے. اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.